ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، لو جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا۔ اور کیا چاہیے؟ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے، قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وجعل الليل سكنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ لیکن ان 4 آیات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو۔ کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ جو شخص کہے
آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے، اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کبھی اٹھاتا ہے، فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پس و پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت، جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں،
کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا. اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وارى اثره فی اہلی ودابتی، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے. دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں. کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے قبل، تو میں نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائیں. پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة. تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تم اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو، یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا. ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے. قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، ان رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں اس سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا. اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں؟ وجہ کیا؟ بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک. 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفارت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا. گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے. اور 4تھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا. حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائیں تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن کی پھپھو تشریف لاتی ہیں اور آ کے سوالات کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اذات زوج انت، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. قال این انت منہ، اپنے خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی. میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی. کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کے رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینر سکھائے. جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، شادی ہوئی تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحا. میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتے ہیں، حتی اثرت بیدہا، حتی کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکری ہوتی ہے. واستقت بالقرب، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مشکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی. حتی اثرت بنحرها،
کندھے پہ نشان بن گئے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ، دو سسٹم، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں. وقمنت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی، حتی غبرت ثیابها، لباس گرد آلود ہو جاتا. واوقدت القدر، ہنڈیا خود پکاتی، حتی دکنت ثیابها، اس وقت تو یہ گیس، یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آگے نہیں تھے، کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے، ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، قصہ بیان کیا، واپس آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے، غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے. کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب کام کر کے تھک جاؤ بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورا ہو جاتا ہے. کفرت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ کب سکون اور خوشی ملے گی؟ جب یہ خامن کی خدمت کرے گی. اگر وہ کہے پانی لے آؤ اور آگے سے کہے آپ کو زیادہ چوہدری تو نہیں ہے، میں بھی تو فلاں چوہدری کی بیٹی ہوں، پکڑ لو یہ سامنے پڑا ہے، کیسے سکون آئے گا؟ بصیرت نہیں، حکمت نہیں، کبھی سکون نہیں آتا. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی عالم سے یہ مسئلہ سنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس نے یہ بھی حدیث سنی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے سلف دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانا میری عادت بنا دے، وہ حدیثی عبادہ، میری گفتگو اتنی پولائٹ بنا دے میری ہر بات عبادت بن جائے. وہ حیاتی سعادہ، زندگی کے یہ گنتی کے ایام اے اللہ سعادت کی زندگی دے دے. وہ موتی شہادہ، اگر موت تو آنی ہی ہے لیکن میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا. خیر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب سننے کا موقع دیا اس نے کہا، حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جب کوئی چیز خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس نے کہا میں سب سے پہلے تو پھر اپنی بیوی کو ہی خوش کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکلا. اتفاق سے چاند کی دمک اور چمک بھی تھی. وہ صرف خوش کرنے کے لیے پوچھتا ہے اَرَأَيْتِ الْقَمَرَ، چاند دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. ما احلاها، کیا ہی چاند کی رونق اور دمک ہے. سوال بھی اچھا جواب بھی اچھا. اب وہ اصل بات، خامن نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کہ صدقہ بن جائے کیا کہا، انت احلا من القمر، جس چاند کو تم بہت خوبصورت کہہ رہی ہو اللہ نے تمہیں اس سے بھی اچھا بنایا ہے. صالحہ اور نیک عورت تھی، اس نے کہا لا بل انت، نہیں بلکہ آپ چاند سے اچھے ہیں. اس نے بھی صدقہ کیا، اس نے بھی صدقہ کیا. اب یہ قصہ کسی ایسے جو ہے وہ جوڑے کے پاس پہنچا، خامن کی خواہش کہ میں بھی صدقہ کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکل کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی. کہتی ہے تظننی عمیاء، تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا. نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں فرشتے اترتے ہیں.
اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں. کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ. اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی. کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان. معهم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ. ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کے لیے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں. وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے. یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں. پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں. یجلس عند رأسہ، اس میں ایک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکلا ہو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں. یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے. فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا. آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے. مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیأخذها، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے. وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے قدرے میں بیٹھی ہوتی ہے. بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان کی باتیں ہیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے. جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے. جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوف نہیں کریں گے کہ اللہ نے حکم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے. وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم. یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور جنت کی خوشبو اسے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جو ہی اس کفن کے اندر رومال کے اندر اس روح کو ڈالتے ہیں کائنات کی ساری کستوری اکٹھی ہو جائے تو اس کی اتنی خوشبو نہیں جتنی اس جنتی حنوط کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. فَيَسْعَدُونَ بِهَا، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو لے کے پھر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، جس فرشتے کے پاس سے یہ فرشتے یہ روح لے کے گزر رہے ہوتے ہیں
کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو سوال نہ کرتا ہو ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ نیک آدمی کی جہاں عزت بنتی ہے اس کے باپ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى کے الفاظ پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا، نام وہ لیتے ہیں فرشتے جو دنیا میں سب سے خوبصورت اس کا نام لوگ لیا کرتے تھے۔ بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بڑا بااخلاق ہے، سچا اور کھرا انسان ہے، بہت ہی نرم مزاج ہے، بڑے ہی اچھے اخلاق والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ کیا کمال اس کی شخصیت ہے، جو سب سے اچھا نام دنیا کے اندر لیا جاتا اس کے لیے فرشتے بھی روح لے کے جانے والے دوسرے فرشتوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں۔ حتی ینتہو بہ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ آسمان دنیا سے پہلے بھی کوئی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ جب آسمان پہ پہنچتے ہیں فیستفتحون لہ فیفتح لہ فیشیعہ من کل سماء مقربوها الی السماء التي تلیہ، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا۔ اب یہ فرشتے تھے جو روح کو لے کے جانے والے ہیں، جو ہی دروازہ کھلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ میرا رب بھی جانتا ہے۔ حتی ینتہی الی السماء السابعہ، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک فرشتے ملتے جاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ روح کا استقبال دیکھیے، جب یہ ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے روح تو کتنے کروڑوں اور اربوں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور نیک اور صالح انسان کی روح ہے۔ جو ہی ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں اللہ ذو جلال کا فیصلہ آتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وَأَعِيدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جائے اور اس کو ابھی ایک مرتبہ زمین پہ لے جاؤ کیونکہ ابھی حساب و کتاب باقی ہے، اور اس کو زمین میں لے جاؤ۔ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور اس مٹی سے ہی میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ فَتُعَادُ رُوحُهُ، اس کی روح کو پھر واپس لٹایا جاتا ہے۔ یہ سالے انسان کو غسل دینے والے، یہ کفنانے والے، یہ خوشبو لگا کے قبرستان میں لے جانے والے ابھی لے جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ نیک ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، او جلدی کرو، کیوں مجھے لیٹ کر رہے ہو؟ کس چیز سے لیٹ؟ دفنانے میں نہیں۔ نیک اور صالح انسان نے چونکہ نعمتیں حاصل کرنی ہے اس کو نعمتوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے۔ قدمونی، اللہ ذو جلال کے بندے اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے یأتیہ ملکان فیجلیسان، دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو فرشتے بٹھانے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، جب اسے لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہیں اس حالت میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہ اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صالح انسان ہے، یہ نیک انسان ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ، پہلا سوال یہ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، یہ صالح انسان جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا پالنے والا تو اللہ ہے، عبادت کے لائق میں اسی کو سمجھتا تھا، میرا رازق اور مالک اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے، میں اگر توکل کرتا تھا تو اسی پر، میری امیدیں وابستہ تھی تو اسی کے ساتھ،
میں رجوع کرتا تھا تو اسی کی طرف، میں لوٹتا اور پلٹتا تھا تو اسی کی طرف، میں اگر مدد مانگتا تھا تو اسی سے، میں اگر رکوع اور سجدہ کرتا اور جھکتا تھا تو اسی کے سامنے۔ ربی اللہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے نعمتیں عطا کی، جس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اتنا دیا کہ میرے اتنے اعمال نہیں تھے۔ ربی اللہ، میں اس رب کو جانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جواب سنتے ہیں فرشتے، ایک دوسرے سوال کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا تھا؟ دین تو بہت سارے ہیں آج بھی دنیا کے اندر بناوٹی، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے لیے دستور اور آئین، یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا۔ جب سوال کرتے ہیں فرشتے ما دینوں کا، زندگی کس دستور کے مطابق تم نے گزاری؟ کون سا آئین تھا جس کی ایک ایک شک اور آرٹیکل پہ تو سوچتا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا تھا؟ کون سے پیراگراف تھے جو آپ کی زندگی کا وین ٹھہرے؟ کن اوامر کے تحت آپ نے اپنی زندگی کا تھیم بنایا؟ یہ بناوٹی باتیں نہیں کہ بیٹھے چار لوگ ایک چیز وضع کر لی، اگلے چار لوگ آئے اسے تبدیل کر دیا۔ دستور وہ ہے، آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں تبدیلی نہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، جو محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا دستور اور آئین ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، یہ ایک ایک آرٹیکل ہے اس دستور اور آئین کا، جو زندگی کے ہر کارنر کو منور کرنے کے لیے اللہ نے کافی اور شافی بنا دیا۔ سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ یہ صالح انسان کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے مان لینے والا، مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ انقیاد، تذلل، خضوع، استسلام، اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، مانتا ہوں، جھک گیا ہوں، اکڑتا نہیں ہوں، جو تیرا حکم آ گیا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یہ مسلمان ہے۔ دینی الاسلام۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ رواداری کس کو کہتے ہیں، رواداری کا مفہوم میں اسلام سے پوچھوں گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے پارٹیوں والے کیا کہتے ہیں، پارٹی کا تذکرہ پوچھوں گا میں قرآن سے کہ اس عصبیت کی طرف جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا۔ اسلام بول کے کہتا ہے من مات عصبیہ مات میتۃ جاہلیہ۔ تم کسی خاندان، کسی عصبیت، کوئی لسانی عصبیت کا شکار ہے، صوبائی عصبیت کا شکار ہے، قومی عصبیت کا شکار ہے، کسی ذاتی عصبیت کا شکار ہے، اگر اس حالت میں لڑتے لڑتے موت آ گئی، یہ جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام کی موت نہیں ہوگی۔ دینی الاسلام۔ مسلمان ہوں تو مجھے اپنا دین اسلام ماننا ہے، کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹوں کے پیچھے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگانا، کسی کے چکمے میں نہیں آنا، کیونکہ اس نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، کسی کینڈیڈیٹ نے آ کے جواب نہیں دینا۔ مت دھوکہ دو اپنے آپ کو، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، کوئی میرے اور آپ کی جگہ پہ جواب دینے نہیں آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سارے دعوے ہیں۔ میں ادب سے، دل کے تہ گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہوں گا ٹیشو پیپر مت بنیے، اللہ کے مجرم مت بنیے، دین کو اصول بنائیے، جھگڑوں سے باہر آ کے امن کی زندگی کو پسند کرنے والے بنے۔ معاشرے کے اندر امن پھیلانا کمال ہے، انارکی پھیلانا کوئی کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہ جواب دے دے گا پوچھیں گے فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ تو بتاؤ تمہارے لیے ہادی و مرشد جو تھے، جو آخری پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ صالح انسان کا جواب سنیے گا، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ
اور دوسری روایت میں آتا ہے کہے گا عبداللہ و رسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ صالح انسان کا جواب ہے. آخری پیغمبر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صالح انسان ہے، فاجر انسان نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور جواب دے جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا. صالح اس پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتا ہے، نیک وہ ہے. جس ہستی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے دنیا کے چند ٹکوں کے بیچ میں کافروں کو بھی مسلمان کہتا پھروں، ان کے لیے بھی نرم گوشہ پیش کروں، کسی طریقے سے مجھے ووٹ مل جائیں. یہ تیری ضلالت ہو سکتی ہے. دین کا اصول نہیں ہے، دین کا ایک ہی اصول ہے. سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر مانتا ہے. اور یہ قبر میں بھی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بلکہ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا مومن محمد رسول اللہ جاء بالبینات من عند اللہ فصدقناہ. ہاں میرے لیے ہادی و مرشد، میرے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ تھے جو واضح اور بینات اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. اس جواب پہ غور کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقولان لہ، جو ہی یہ تینوں سوالات ہوں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دینی الاسلام. اچھا یہ بتاؤ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو مبعوث کی گئی تمہاری طرف؟ وہ بول کے کہے گا محمد الرسول اللہ جاء بالبینات فصدقنا، واضح دین لے کے آئے تھے سید المرسلین، ہم نے ان کی بات کی تصدیق کی. آگے ان تین سوالوں کے بعد مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. فرشتے سوال کریں گے وما علمک، یہ تینوں باتیں کیسے آپ کو پتہ چل گئی؟ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ آپ کا علم جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ وما علمک، تیری معرفت، تیری دانش، یہ تیری پہچان، یہ تیرے سوالوں کا جواب یہ کیسے ممکن ہوا؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ، اور میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا. ایک کام فآمنت به، اس کی ایک ایک آیت، جملہ، کلمہ، لفظ، حرف پر ایمان لایا تھا. صرف ایمان نہیں لایا، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا. وصدقت، میں نے یہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ ثابت کیا کہ میرے مالک جو بھی تو نے کہا ہے سچ کہا ہے. قرآن کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا اور عمل سے تصدیق کی مہر ثبت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جب اتنے جواب، تین سوالوں کے تین جواب اور چوتھے سوال کے پھر تین جملے، میں قرآن پڑھتا تھا، ایمان لایا، تصدیق کی، ساتھ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے بھی کہیں گے فیقولان لہ کنا نعلم انت تقول، ہم جانتے تھے، ہمارے رب نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسے ہی کہے گا کیونکہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کے سوالوں کے جواب ایسے ہی ہوں گے. اللہ جلال کے حکم سے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ آپ نے ایسے کہنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا تھا. ابھی اتنی بات ہوتی ہے اچانک خاموشی چھا جائے گی. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا اعلان کر دو. اور میں اور آپ تو دفنا کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے آسمان سے ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں. سنت بھی یہ ہے کہ میت کے نیچے کچھ بچھانا نہیں چاہیے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا گیا تھا
کیونکہ یہ خاصہ تھا اللہ کے رسول کا، تو غلام نے وہ بچھا دیا جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے. کسی اور انسان کے نیچے کسی صحابی نے کچھ نہیں بچھایا، زمین پہ لٹانا چاہیے، اور جسم کے لیے بھی یہ بہتر ہے. آج کی سائنس نے بھی اس کو مان لیا، اگر کوئی چیز بچھا دے تو جسم جلدی گل جاتا ہے. آواز آسمانوں سے آتی ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھایا. اچھا ایسا کرو، جلدی سے اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دے. شوخ من الجنہ، بچھونے بچھا دیے جاتے. وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے. نہیں، یہ صالح انسان ہے، اس کی صالحیت کا بدلہ ابھی سے شروع ہوگا. یہ کفن جو ہے دنیا کا، اب یہ آ گیا ہے میری کسٹڈی میں. میرے فرشتوں جلدی سے جنتی لباس اسے پہنا دو. فَالْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہنا دو. ان کا اپنا ایک تخمین اور اندازہ ہے کہ قبریں ایسے بنتی ہیں. یہ چھوٹا سا گراؤنڈا جہاں یہ نیک انسان کو لٹا کے چلے گئے. نہیں، میرے وعدے سچے ہیں، میں نے وعدے کیے تھے، جو میرے ساتھ مخلص ہوگا میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُهُ مُدَّ بَصَرِهِ، میرے فرشتوں اس کی قبر کو اتنا کھول دو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک جنت کا دروازہ بھی اس کی طرف کھول دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، دروازہ کیوں کھولو؟ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں. کہاں؟ اس کی قبر میں. کس کی؟ صالح، نیک، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ کوئی حرف نہ آنے دینے والا، اور دین اسلام کو اپنا آئین اور دستور ماننے والا. جنت کا دروازہ کھول لیا جائے. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ، خوبصورت چہرے والا اچانک سے ایک شخص آ جائے گا، اس کا لباس بھی بڑا خوبصورت ہوگا. طیب الریح، اور کیا کمال کی خوشبو اس کو لگی ہوگی. فیقول ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا اور خوبصورت خوشبو لگا ہوا انسان ایک آگے کہے گا خوش ہو جاؤ، یہ وہ دن آ گیا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا. جب یہ بات سنے گا نیک اور صالح انسان تو سوال کرے گا، من انت؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر. وہ سوال کرنے والے تو منکر نکیر تھے، آپ کون ہو؟ تیرا یہ چہرہ تو لگتا ہے کوئی خیر کا پیغام ہی لے کے آیا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا اچھا لباس، کیا کمال کی خوشبو ہے. جواب دے گا انا عملک الصالح، اور بندہ مومن میں تیرا نیک عمل ہوں. انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو خوبصورت شکل بن کے، خوبصورت لباس بن کے اور خوشبو لگا کے آیا. اس وقت پر خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا. اس بندہ مومن کی خوشی اتنی ہوگی، فوراً کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ اتنی خوشیاں دے رہی، فوراً قیامت پپا کر دے. رب اقم الساعہ، یا اللہ جلدی قیامت کو قائم کر دے. کیوں قیامت کو قائم کرنے کی بات کرے گا؟ حتی ارجع الی اہلی ومالی، میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں اور اپنے مال کی طرف جاؤں اور جا کے ساری خوشخبریاں سناؤں. حتی ارجع الی اہلی ومالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہی اس کی یہ خواہش ہوگی، ثم ينور له، وہ قبر جو 70 ہاتھ دائیں بائیں چاروں طرف سے کھول دی جائے گی، اس قبر میں روشنی آ جائے گی، منور ہو جائے گی. کیسی روشنی؟ دنیا کی روشنی تو اللہ کی دی ہوئی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر کہا جائے گا سنو، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہیں واپس نہیں جانا، اب تم آ گئے ہو، اب کیا کرو؟ نم کنومت العروس، آج سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. لا يوقظ الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. اس وقت تک تم نے آرام کرنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی.
یہ صالح انسان، یہ نیک انسان، یہ اس کی قبر کی حالت ہے وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانے والا